اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا عنوان ہے چوتھا بڑا کون ہے مقام میں، اس پر غور کیا جائے۔ صفحہ نمبر 477 پر اس بات کو دیکھا جائے۔ منقول ہے کہ ایک دن حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کشتی کا انتظار کر رہے تھے تاکہ دریا پار ہوں۔ اسی اثنا میں خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بھی آ نکلے۔ پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ عرض کی کہ کشتی کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت حسن بصری نے کہا، حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کشتی کی کیا حاجت ہے؟ کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ آپ یقین نہیں رکھتے ہیں؟ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا آپ علم نہیں رکھتے ہیں؟ غرض خواجہ حبیب اجمی کشتی کی مدد کے بغیر دریا پار کر گئے، چونکہ وہ کہتے کہ کیا تم کو یقین نہیں ہے جو تم دریا میں کشتی کا سہارا لے رہے ہو؟ تم کو یقین ہے تو پانی پر چڑھ کر کے پار کر جاؤ۔ تو حبیب اجمی کشتی کے مدد کے بغیر دریا پر پار کر گئے۔ حضرت حسن بصری نے کیا کہا کہ آپ علم نہیں رکھتے؟ مطلب علم یہ کہتا ہے کہ دریا پر ایسے نہیں پار ہوئیے، کشتی سے پار ہوئیے، ٹھیک ہے؟ تو حبیب اجمی کشتی کے مدد کے بغیر دریا سے پار کر گئے اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کشتی کے انتظار میں کھڑے رہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ عالم اسباب میں نزول کیا ہوا تھا، اس لیے اس کے ساتھ اسباب کے وسیلے سے معاملہ کرتے تھے کہ بھائی جو چیز جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے تو وہ ضروری ہے۔ قدرت کے نظام کو درہم برہم نہیں کرنا ہے۔ دریا پار کرنا ہے کشتی سے تو کشتی سے پار کرنا، کرامت دکھا کے نہیں پار کرنا۔ حسن بصری کا کہنا یہ تھا، اور حبیب اجمی تھوڑا مست تھے، بولے نہیں، بغیر کشتی کے پار کر جاؤ۔ اب دیکھیے حبیب اجمی کے چونکہ پورے طور پر اسباب کو نظر سے دور کر دیا ہوا تھا، اس کے ساتھ اسباب کے وسیلے کے بغیر زندگانی بسر کرتے تھے، لیکن فضیلت حضرت خواجہ حسن بصری کے لیے ہے، کیونکہ جو کہ صاحب علم ہے اور جنہوں نے عین الیقین کو علم الیقین کے ساتھ جمع کیا ہے اور اشیاء کو جیسی کہ وہ ہیں جانا ہے، کیونکہ قدرت کے اصل حقیقت کو حکمت کے پیچھے پوشیدہ کیا ہے۔ اور حبیب اجمی صاحب سکر ہیں اور فاعل حقیقی پر یقین رکھتے ہیں، بغیر اس بات کے اسباب کا درمیان میں دخل ہو، یعنی وہ اسباب کو زیادہ نہیں مانتے تھے، وہ بالکل سیدھا سیدھی چلتے تھے۔ لیکن حضرت حسن بصری اسباب کو بھی لے کے چلتے تھے۔ دونوں کا نظریہ تھوڑا فرق تھا لیکن دونوں صحیح تھے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو کیسے دیکھا جائے؟ یعنی کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ صاحب سکر ہیں، ان پر جذب غالب ہے، وہ مجذوب ہیں، ٹھیک ہے، مستان ہیں۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صاحب سہو ہیں، ان پر سلوک کا تسلط ہے، ہوش میں ہے، جو کہ بالکل بہتر ہے۔ لہٰذا امام ربانی کے مطابق حضرت حسن بصری کو فضیلت حاصل ہے۔ یعنی امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ جج کر رہے ہیں کہ دونوں کا طریقہ کار الگ ہے، سسٹم الگ ہے، سوچ الگ ہے۔ ایک مجذوبیت میں جا رہے ہیں اور ایک ہوش حواس میں سلوک کے درجے میں چل رہے ہیں، لیکن اس میں اگر چننے کے لیے کہا جائے تو حضرت حسن بصری کو چننا چاہیے، ان کو فضیلت دینا چاہیے، اس لیے کہ عالم اسباب کو لے کے چلتے ہیں، نظام کو درہم برہم نہیں کر رہے ہیں، سب کو سنوار رہے ہیں، سب کا اہمیت دے رہے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ عالم اسباب کو اہمیت دیجیے اور جو چیز جس کے ذریعے سے لکھی ہوئی ہے اس طریقے سے اس کو ہونے دیجیے، قدرت کے نظام میں دخل مت دیجیے۔ تو یہ بہتر ہے، کتنا اچھا میسیج ہے یہ ہم لوگوں کے لیے کہ ایسا نہیں، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، بنا کھائے بھی آدمی رہ سکتا ہے، یقین ایسا ہونا چاہیے، بنا پیے بھی زندہ رہ سکتا ہے، یہ بھی یقین ہونا چاہیے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پانی بنایا ہے تو پینا بھی ہے، کھانا بنایا ہے تو کھانا بھی ہے، علم ہنر ہے تو کمانا ہے تو کمانا بھی ہے۔ وہی بات جو بھی کہہ رہے تھے کہ رزق تو کسی بھی صورت سے مل سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا رزق محنت کرنے کا، تو محنت کر کے کمائیے تو زیادہ اچھا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت ہی بڑے امام ہیں، بہت ہی بڑے مجدد الف ثانی ان کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے سلسلے میں شجرے میں بھی ہے، افضلیہ جو سلسلہ ہے اس کے ہم لوگوں کے جو ہے بزرگوں میں سے آتے ہیں۔ تو ان کے تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ مجذوبیت نہیں بلکہ سلوک اور ہوش و حواس کے ساتھ پورے نظام کو لے کر کے، پورے سسٹم کو لے کر کے چلیں، کیونکہ اس کو فضیلت حاصل ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کریں، نہ کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حالانکہ ان کی بھی بزرگی اپنے جگہ پر، ان کی بزرگی اپنے جگہ پر، لیکن جو سلوک میں چلنے والے ہیں، سب کو لے کے چلنے والے ہیں، سماج کے ساتھ چلنے والے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ۔
یعنی ہمارے سلسلے کے بزرگ جو بڑے بڑے ہیں ان کی تعلیمات کو بھی فالو کرنا ضروری ہے. صرف اس سجرا میں ان کا نام لے کر کے فاتحہ پڑھنے سے کام چلنے والا نہیں, ان کا تعلیم بھی اڈیپٹ کیجیے.